یاد کیجئے کتاب میں موسیٰ کو علیہ السلام، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، جو برگزیدہ نبی اور رسول تھے، نبی اور رسول تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں بلایا، پکارا، آواز دی، من جانب الطور الایمن، طور کے دائیں جانب سے، کوہ طور پہاڑ ہے، اس کی دائیں جانب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہاڑ کے دائیں جانب آواز لگئی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کیا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے دیا لہو ان کو، ان کے لیے، من رحمتنا اپنی رحمت میں سے، اخاہو ان کے بھائی، ہارون نبیہ، ان کے بھائی کو بھی، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ یہ تین آیتیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، آگے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختصر میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول اور نبی 2 لفظ بولے جاتے ہیں، اور دونوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نبی ہو یا رسول ہو اللہ کی طرف سے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، وہبی، کسبی اور وہبی یہ چیز ہے۔ کسب کہتے ہیں محنت کو، محنت سے یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی، یہ اللہ، وہبی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جسے عطا فرما دے، اللہ جسے چن لے، اور نبی کا معنی چننا بھی ہے، چنا ہوا، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بھی بنایا اور نبی بھی۔ بہرحال نبی ہو یا رسول، رسول ہو یا نبی، ہمارا ایمان ہے اللہ کی طرف سے جو بھی ہو سچا ہے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، تو اس میں کوئی کانا نہیں سی، کوئی کانا نہیں سی، سب ٹھیک، یعنی کوئی مرزا نہیں تھا، سب حسین تھے۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ نے مقرر کیے ہیں وہی رسول اور وہی نبی، جو بعد میں آ کر کہے حضور کے بعد نہیں میں بھی ہوں تو فلاں بھی ہے، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مرتد تو ہو سکتا ہے، پر نبوت کا سلسلہ اللہ کے حبیب کے بعد ختم۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کتاب میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کیجیے اپنی کتاب میں ان کو بھی، ان کو جو پہلے گزر چکے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہیں بھی جو بعد میں آنے والا ہے اسے یاد کریں، نہیں، ان کو جو گزر چکے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن پاک میں، حدیث سے اللہ کے حبیب کا فرمان تو واضح ہے، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی، اللہ تعالیٰ اس دجال کے فتنے سے سب کو محفوظ فرمائے، یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، یہ اس وقت کا فتنہ ہے جب انگریز پاکستان میں آنے لگا، یہ انگریز کا ڈالا ہوا فتنہ ہے، مرزا قادیان، اللہ تعالیٰ اس فتنے کو محفوظ فرمائے سے، جو اس فتنے میں پڑ گئے ایمان سے جاتے رہے، بہت سارے ہیں اب بھی یہیں بھی رہتے ہیں، لیکن ایسے این لوگوں سے، خاص کر ختم نبوت پر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے دلیل دے کیسے حضور پاک خاتم النبیین ہے، کوئی دلیل دے، تو دلیل مانگنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسے ڈاؤٹ ہے جو دلیل مانگ رہا ہے، اسے شک ہے جو دلیل مانگ رہا ہے حضور کی ختم نبوت پر۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کا بھائی، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، اس لیے جب حضرت
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہلی دفعہ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ہو کر شادی کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے اپنے علاقہ، تو کوہ طور پر آگ لینے کے لیے گئے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، وہاں وحی بھیجی، تو وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا رب العالمین۔ اصل پورا اگر قصہ تھوڑا سا عرض کروں مختصر لفظوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھوڑی سی تتلاتی تھی، اس لیے کہ جب فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس وقت فرعون یہ کہتا تھا اپنی بیوی سے، فرعون کہتا تھا یہ لڑکا مجھے لگتا ہے میرا دشمن ہے۔ دل تے کھٹک جاندی ہے نا ہر کسی، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ اپنے نبی کو دشمن کے گھر پالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، لیکن کہتا تھا فرعون، تو اس کے لیے اس کی بیوی نے کہا تو ایسا ہے اگر آپ کو شک ہے تو آپ ایسا کریں، ایک پلیٹ میں انگارے اور دوسرے میں ہیرے، دونوں چمکتے ہیں نا، تو آپ ایسا کریں ان کے سامنے کر دیں، پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو انگارے چمکتے تھے انہیں اٹھا کر منہ میں ڈال دیا تھا، چھوٹے تھے، اللہ کی قدرت، تو اس وجہ سے زبان تتلاتی تھی۔ وہ انگارہ جو زبان پر گیا وہیں سے زبان تتلانے لگی، تو اس کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی کوہ طور پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے دعا کی یا رب العالمین نبوت تو عطا کی ہے، مجھے اپنا کوئی دوست ساتھی بھی دے دے جو ایسی بات کرے، فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ بات کرے دل کو سمجھا بھی سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اچھا دیکھیے کیسی بات ہے، اپنے آپ کو تو نبوت مل ہی گئی، اپنے بھائی کا بھی کام بنوا دیا، ساتھ ساتھ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا